الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیجنا، پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شک درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تم بھی اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یقیناً درود و سلام پڑھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اللہ رب العزت کی اپنی سنت مبارکہ ہے، اور ملائکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اور اگر درود شریف کی دوسری اگر قسم بیان کی جائے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، معیاری نعت کہنا، پڑھنا اور سننا یقیناً یہ بڑے شرف کی بات بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت بھی ہے۔ اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پر عمل کرانے کے لیے اپنے مقرب صحابی شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نعت شریف پڑھنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مقرب عمل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیتا ہے۔ یقیناً جب نعت پڑھنے والا حب رسالت میں سرشار ہوتا ہے، ڈوب کر پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، سننے والوں کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، نعت پڑھی کیسے جاتی ہے، نعت کے لیے جو کلام لکھا جاتا ہے وہ کلام کس قدر معیاری ہونا چاہیے، کن الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سب سے اعلیٰ عرفہ میں سمجھتا ہوں ذات مبارکہ ہے اللہ رب العزت کے بعد، تو ان کی نعت کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے، الفاظ کی ادائیگی ہے، کلام جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اس کو پڑھا کیسے جائے اور سنا کیسا جائے، یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آداب کے تقاضے ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور یقیناً جب ساری باتیں ہوتی ہیں تو نعت شریف پڑھنا جو ہے یقیناً یہ بڑا عمل ہے، نعت لکھنا بھی بڑا عمل ہے۔ ایک عربی کا شاعر جو ہے وہ بڑے قصیدے لکھتا تھا، تو اس کے دن میں ایک دن خیال آیا کہ میں جو ہے سب کے قصیدے لکھتا ہوں، لیکن میں جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی قصیدہ نہیں لکھا، میں نے کبھی ان کی شان میں کوئی چیز نہیں لکھی، تو قلم لے کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ساری رات سوچتا رہا کیا لکھوں، کون سے ایسے الفاظ لکھوں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کا جو ہے میں حق ادا کر سکوں۔ تو اس نے جو ہے عربی کے 2-3 شعر لکھ کے جو ہے وہ قلم اپنا رکھ دیا۔ اب ساری رات گزر چکی تھی، صبح فجر قریب تھی، وہ کہتا ہے لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا، لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا، اقود مہدٍ فما ارضی لکم قلمی۔ کاش یہ آسمان پر چمکنے والے چاند ستارے میرے ہاتھ میں ہوتے، میں ان کو جوڑ کے ستاروں کو جوڑ کر ایسے الفاظ بنا لیتا جن کو جوڑ کر میں آقا کی مدد کا حق ادا کر سکتا۔ اسی لیے تو شاعر نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، اور نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنا جو حصہ پیش کرتے ہیں، اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام جو ہے اسی مناسبت سے رکھا ہے، اور جو ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود ہیں، یقیناً سچی بات ہم تو بچپن سے ہی ان شخصیات کو سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اور نعت کے لیے اگر پاکستان کے اندر اگر اردو نعت کی اگر بات کی جائے، اردو ادب کی بات کی جائے، تو یہ حضرات جو ہیں یقیناً سچی بات ہے یہ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں جتنے بھی نعت پڑھنے والے ہیں تمام کے تمام ان کے شاگرد ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا جاؤں، الحاج حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ حمدانی صاحب تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ الحاج اختر حسین قریشی صاحب آپ کے بہت شکریہ۔ یقیناً ہم نے تو بچپن سے ہی آپ کو سنا اور آپ کو سنتے آ رہے ہیں، اور یقیناً جب آپ پڑھتے ہیں ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اور یقیناً فضا جو ہے معطر ہو جائے گی۔ میں حمدانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیے۔
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے،
سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے کیا بات ہے جی. آپ نے یقیناً ایمان پیدا کر دیا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ لوگ جب پڑھتے ہیں سچی بات ہے ہم تو وہ سما باندھ دیتے ہیں. تو ہم تو آپ کے جب آپ نعت پڑھے تھے ہم مدینہ منورہ پہنچے ہوئے تھے مسجد کے مینار جو تھے یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے تھے. اور جو آپ نے خوبصورت دعا جو آخر پہ زہری صاحب کی وہ بیان فرمائی نا کہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت دعا کی. اور میں کہتا ہوں مجھ سے میں سب جو سننے والے دیکھنے والے وہ آمین کہہ رہے ہیں. اللہ ہمیں بار بار ہر میشی فین کی حاضری نصیب فرمائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری نصیب فرمائے. ناظرین کرام آپ نے بھی حمدانی صاحب کی نعت بھی سن لی. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہیں پروفیسر امانت رسول صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر تاریخ کی بات کی جائے, اس کے آغاز کی بات کی جائے تو کب نعت خوانی کا آغاز ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے, اور کن حضرات نے سب سے پہلے جو ہے نعت لکھی اور نعت پڑھی؟ اور اس کے علاوہ آج کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت شریف کے آداب کے تقاضے ہیں کیا وہ ملحوظ خاطر لائے جا رہے ہیں کہ آپ کون سے سمجھتے ہیں بہتری کی گنجائش ہے یا کہ سجیشنز ہیں آپ کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو جو اس محفل میں مہمان بیٹھے ہیں نعت خوان حضرات سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور خاص طور پر آپ اسامہ بخاری صاحب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں ہیں. بہت شکریہ. اور ہمیشہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. اور بس یہ ہے کہ کبھی کسی مقام وہ کہتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. اللہ تو ذرا شرکت جو ان سی ہے ذرا کم ہو جاتی ہے آپ کے پروگرام میں. جزاک اللہ خیرن. آپ جب تشریف لے آتے ہیں یقیناً چار چاند لگ جاتے ہیں اور لوگ آپ کو سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں. جی آپ کی محبت ہے. آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہم کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے عہد رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ در حقیقت اس ماحول میں اور ان حالات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب منافقین یہود یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضم میں آپ کے یہ مذمم
نعوذ باللہ آپ کو مکہ کے لوگوں نے بھی نعوذ باللہ اس طرح کہا. اور پھر یہ کہ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بھی کی جاتی تھی اور وہاں کے منافقین اور یہود ہر وقت سازش میں لگے رہتے تھے. تو اس ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، یہ فرمایا کہ بھئی مومنین مسلمان، اور پھر صرف یہیں تک بات نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور ملائکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. بے شک. اور مومنوں کو پھر اس بات کی تلقین کی کہ تم بھی درود و سلام بھیجو. تو گویا کہ جو منافقین کا رویہ تھا یا ان کی بدسلوکی یا سازش یا جو بھی ان کی طرف سے ہجو ہوتی تھی وہ تو تھی عارضی، جی وہ وقت گزر گیا. لیکن آپ علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور آپ کی جو نعت ہے وہ ایسی جاری اور شروع فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قیامت تک اب جاری اور ساری رہے گی. بالکل ایسا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. مختلف زبانوں میں جاری رہے گی. اور یعنی یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ اسی بات پر دلیل ہے کہ اللہ، ملائکہ اور مومنین سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ. اب یہ رفعنا فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا، یعنی کرتے ہیں یا کریں گے نہیں بلکہ ہو گیا، بس ہو گیا. تو یہ ہو گیا کام. وہ اس طرح ہوا کہ اب اذان دیکھیے، آپ نماز دیکھیے، آپ اقامت دیکھیے، سبحان اللہ. آپ اس وقت پوری زمین پر یعنی اس کائنات میں جی کسی نہ کسی جگہ پر، ہر جگہ پر کہہ لیجئے یا کسی نہ کسی جگہ پر اور کسی نہ کسی ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. بے شک بے شک. اور یقیناً سچی بات ہے یہ درود و سلام جو ہے اس کے بغیر تو ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت ہم پاکستان میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ دوپہر کا وقت ہے، لیکن کسی ملک میں صبح کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، کہیں مسلمان بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے. گویا کہ 24 گھنٹے ہی ایسے گزرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باقی جہاں تک بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور قیامت تک آپ علیہ السلام کی جو تعریف اور توصیف ہے وہ دو صورتیں ہیں. جی ایک تو نثر میں ہے اور ایک نظم میں ہے. جی بالکل. دونوں صورتوں میں، یعنی اگر میں نظم میں نہیں لکھتا، شاعری نہیں کرتا تو میں نثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ. آپ کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک سمجھ لیا گیا کہ شاید نعت خوانی یا شاعری یا نظم شاید وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے. جی جی جی. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے سیرت نگاروں نے، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں کیا تعریف اور تو آپ کی توصیف کی ہے کہ اتنی کتابیں کئی جلدوں میں لکھ دی. اور یقیناً سچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شمال ترمذی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے وہاں تک بھی تذکرہ کر دیا گیا. مطلب آقا کی سیرت کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے، تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا صفدر صاحب، اگر کیونکہ یقین جانیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا اور سچی بات ہے نعت گوئی، نعت خوانی جو ہے اس کے لیے شرعی اور میں سمجھتا ہوں کہ شعری شعور دونوں بڑا ضروری ہیں. لیکن آج جب بدقسمتی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں، تو نعت شریف کے حوالے سے بھی بعض اوقات سچی بات ہے ادب سے ہٹ کے کچھ چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ آج کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء نے نعت خوانی کی ہے، یعنی نعتیں لکھی ہیں. جی بالکل. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں یعنی دیوبند مسلک کے، اور اس کے علاوہ اگر اہل حدیث مسلک میں آپ دیکھیں تو ان کے علماء نے بھی نعتیں لکھی ہیں. تو علماء کی جو نعتیں ہیں ان کو رواج دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اس لیے کہ وہ حدیث کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، وہ فقہ کو بھی جانتے ہیں، ان کے پاس سارا علمی ذخیرہ ہوتا ہے. آپ کی جو تعریف اور توصیف ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پل صراط پہ چلنے والی بات ہے. بالکل ایسا صحیح فرمایا آپ نے. ہاں، یہ بہت یعنی بہت
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کے لیے جہاں پر اضافے کا باعث ہے وہاں پر ایمان سے محرومی کا باعث بھی بن سکتا ہے. بلکہ اگر کہا جائے تلوار کی تیز دھار ہے، یعنی کہ دونوں طرف اس کی طرف. اب پل صراط میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار سے زیادہ باریک اور تیز ہے. صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ وہی معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو مجھ سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے پوچھتا ہے میں کہتا ہوں جی آپ علماء کی نعتیں پڑھیں. آپ یہ جو ہمارے ہاں نعت خوانی کا ایک سلسلہ یعنی نعت پڑھنا تو اچھی بات ہے. نعت جیسے اب اختر قریشی صاحب ہیں، مرغوب حمدانی صاحب ہیں، ان سے بڑا پیار اور محبت کا میرا تعلق ہے اور کئی 25-30 سالوں سے ہے تعلق. جی تو یہ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی معیاری نعتیں پڑھتے ہیں. میں نے انہیں دیکھا ہے مرغوب صاحب کو، قریشی صاحب کو. بات وہی سبزہ صاحب آپ والی بات ہے نا کہ یہ نعت لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، خود بھی صاحب علم ہیں اور علم والے لوگوں کے بھی جو ہے کلام پڑھتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ قریشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. قریشی صاحب ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کی بات کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے. یقیناً قریشی صاحب ایسا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو جب ہم سنتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، تو اس کلام کے اندر چاشنی بھی ہوتی ہے، ادب بھی ہوتا ہے، ادب کے ساتھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت بھی ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا کلام پڑھنا چاہیے. جنہوں نے پوری زندگی نعت لکھی اور نعت پڑھی، تو اس میں آپ نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت کا نام لیا. اسی وجہ سے حافظ صاحب، میں اور دوسرے احباب ان کا کلام پڑھتے ہیں زیادہ تر، کہ جنہوں نے نعت خوانی میں اپنی پوری زندگی صرف کی اور حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے. حفیظ صاحب تھے، حفیظ طیب صاحب، حافظ مظہر الدین مولانا ظفر علی خان، نفیس الحسینی شاہ صاحب تھے، ظفر علی خان صاحب کی. ہاں جی جی بالکل. یہ عبدالستار نیازی صاحب، محمد علی زوری صاحب جیسے انہوں نے کہا، اعظم چشتی علیہ رحمت. تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نعت لکھی اور پڑھی اور خوب پڑھی. بالکل ایسے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یقیناً جب صاحب علم لوگوں نے، سچی بات ہے کہ جب علم کے ساتھ جو میں پہلی بات یہ بھی کی کہ اس کے لیے آپ کو شعور جو ہے وہ چاہیے، شرعی طور پہ بھی اور شعری طور پہ بھی. دونوں جو شعور آپ کے پاس جب ہوں گے، تقاضے دونوں کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ خوبصورت نعت جو ہے ادب کے تقاضے کے مطابق لکھی بھی جائے گی، پڑھی بھی جائے گی. میں بہت شکر گزار ہوں صاحبزادہ صاحب آپ کا، آپ نے بڑی علمی طور پر ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں مہمانوں سے مزید اس موضوع پہ جاننے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک پڑھنا اور سننا یقیناً یہ بڑا عظیم عمل ہے. اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، وہ نعت پڑھتے بھی تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نعت سنتے بھی تھے. اگر کہا جائے کہ نعت سننا سنت ہے، یہ بالکل بجانا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، نعت شریف پڑھنا، درود السلام پڑھنا، اللہ اس کی عمل کی برکت سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے قیامت کے دن ہمیں جامع کوثر بھی نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب اور الحاج مرغوب حمدانی صاحب. حمدانی صاحب سے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے نعت شریف سنی تھی. اب قریشی صاحب موجود ہیں اور میں قریشی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سی نعت رسول مقبول ہمیں سنا دیجیے. جی میں پیش کرتا ہوں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہم
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو، اور صاحب شعر کیسے ہے؟ ظفر علی خان صاحب نے لکھا، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناساں تمہیں تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں، دو جہاں، دو جہاں، دنیا میں رحمت دو جہاں، اور کون ہے جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تمہیں تو ہو، جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تمہیں تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، بہت خوب، بہت خوب. آپ جو پڑھ رہے تھے نا دل جس سے زندہ تمہیں تو علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو امان زینب مصطفیٰ. اب کسی بھی مسلمان کا دل چینے میں انسان کامیاب ہو گیا تو اس میں تو اس کو نبی وسلم کی محبت ہی موضع نظر آئے گی، اور یقیناً ہماری تو سچی بات ہے
کہ دونوں جہانوں میں جو سچی بات ہے کہ چھوٹی موٹی عزت ہے جی جی وہ اسی وجہ سے کہ ہماری نسبت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت اس نسبتوں کی برکت سے ہمیں سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. ناظرین کرام کیونکہ موضوع کو ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھائیں تو میں ہمدانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ہمدانی صاحب کیونکہ الحمدللہ آپ کی پوری زندگی اس کام میں گزر گئی, اس فیلڈ میں گزر گئی, آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ بھی کیا اور پھر 55 سال جو ہے مسلح باقاعدہ بلا تعطل جو ہے بلا تسلسل آپ نے پورے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ سنایا, اور یقیناً یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے آپ کے اوپر. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نعت خوانی جو ہے یہ آپ نے شروع کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی جو ہے آپ لوگوں نے سیکھی تو اور دوسری جو آج کل نعت خوانی ہے اس کے آداب کے تقاضے کیا ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب نے پہلے حافظ قرآن بنایا تھا. سبحان اللہ. تو ان کو حافظ قرآن بنانے کا شوق تھا, دوسرے بھائی بھی تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا میرے لیے کی تھی کہ اس کو بنانا ہے. واہ واہ. پھر والد صاحب خود بھی بہت اچھے ثنا خوان تھے, ان کو نعت پڑھنے کا بھی شوق تھا, محفلیں سجانے کا بھی شوق تھا. ماشاءاللہ. تو وہ خود بھی نعت پڑھتے تھے. تو پہلے تو حافظ قرآن بنایا تو انہوں نے یہ بھی سبق دیا تھا کہ تراویح پڑھانے میں ناغہ نہیں کرنا, اچھا, مسلسل ہر سال پڑھانا ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے 55 سال نماز تراویح پڑھانے کی ہمت. تو آپ نے مطلب کوئی ناغہ نہیں کیا جب سے آپ نے؟ ہاں جی, شکر الحمدللہ اللہ نے انہوں نے دیا. تو اسی کے پہلے حافظ قرآن پاک پہلے ہوا نا, اس کے بعد پھر والد صاحب نے نعت خوانی کی طرف لائے. اچھا. پھر بچپن سے لے کر جوانی تک ساری جب تک والد صاحب حیات ہیں ان کو سنتے رہے, ان کے سامنے پڑھتے رہے. پھر والد یعنی کہ آئیڈیل اپنے بابا کو بنایا آپ نے؟ ہاں جی, ہاں بالکل, انہیں سے تربیت ملی ہے, میں انہیں سے سبق ملتا رہا ہر قسم کی. پھر اس وقت ہمارے بزرگ ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمایا. آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دوری صاحب, نیازی صاحب, ایسی ہستیاں ہوتی تھیں. ان کو سن کے بھی ہمیں سبق ملتے تھے, کیوں جی اختر صاحب ایسے ہی ہوتے. جی جی بے شک, ایسی ہستیوں کو زیر سایہ ہم پڑھتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو اور یعنی کہ ماحول کا اثر بھی آپ پہ بہت زیادہ اس نے کیا. جی ہاں بالکل, اور اس میں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بے شک. تو اس کے ساتھ ہی اگر یہ بھی کہا جائے کہ ادب پہلا قرینہ ہے عبادت کے قرینوں میں. سبحان اللہ. نعت پڑھنا بھی عبادت ہے, نعت سننا بھی عبادت ہے. اگر دل کی گہرائی سے پڑھی جائے, دل کی گہرائی سے سنی جائے جی, تو پھر اس نعت کا, اس محفل کا رنگ اور کیفیت روحانیت ہوتی ہے بڑی ہے. یعنی کہ اس کے اندر دکھلاوا نہیں نہ ہوتا, بڑا سرور اور کیفیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر اس لیے جتنے ادب سے پڑھی جائے, جتنے ادب سے سنی جائے, اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ہے اور اتنا ہی زیادہ کیفیت بھی ہے. یقیناً وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نا, باد با نصیب بے ادب بے نصیب. یقیناً ادب کی وجہ سے سارا کچھ ملتا ہے. قریشی صاحب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں کیونکہ نعت گوئی جو ہے بالخصوص نعت خوانی جو ہے اس کا بڑا ایک ماحول ہے, اور باقاعدہ بچپن سے ابھی جو آپ نے نعت شریف پڑھی, ہم نے اسکول میں یہ پڑھی تھی, اسکول کے کورس میں یہ واقعات نصاب ملتی تھی. جی, تو وہ بچپن سے ہی ہمارے اس ماحول میں الحمدللہ جو تربیت کی جاتی ہے اور بڑا اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تلاوت قرآن کو بھی اور نعت رسول مقبول کو بھی. اور ہماری تو کوئی محفل جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے اور نعشین سے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیونکہ جو ماحول پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں یا پاکستان کی تصویر کے اندر دیکھتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے نعت خواں ہیں وہ جو نعت کا شعور جو ہے اس سے واقف ہیں, یا کچھ آپ کو کہ آپ سمجھتے ہیں اسے بہترین لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. میں اس لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کون سی کمزوریاں ہیں جس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے؟ اس کا مقام ہے کہ اعظم چشتی علیہ رحمت نے ایک شعر لکھا, وہ کہتے ہیں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ. اب جب جو نعت پڑھتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے میں کس کی نعت پڑھ رہا ہوں. اگر وہ یہ جان لے نا تو یقیناً خدا کی قسم کہ میں جس کا خدا بھی ذکر کرتا ہے اور خدا بھی عاشق ہے, خدا بھی تمنائی ہے, جیسے انہوں نے کہا اب مولانا ظفر علی خان میں نے جو شعر کہا, بات یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے نا نعتیں جب پہلے پڑھتے تھے اعظم چشتی صاحب, ظہوری صاحب, یہ نذیر حسین نظامی صاحب, سید منظور قرآن صاحب, تو وہ نعت کا جو دیکھتے تھے کہ بھی یہ اب وہ اس میں سارا کچھ وہ مکس کر دیتے ہیں. اگر منقبت ہے اس کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں, ہاں جی, اگر حمد ہے اس کو بھی نعت کہہ دیتے ہیں. اب جی تو بات یہ ہے کہ ترتیب نہیں ہے جی, سب سے پہلے ترتیب ہونی چاہیے. اگر حمد ہے تو حمد ہونی چاہیے, نعت ہے تو نعت ہونی چاہیے. تو کسی آج
دیکھیں کوئی ایسا آپ نے بات کی کہ وہ تقدس نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے. کوئی آ جاتا ہے, آپ جب بات کر رہے تھے مجھے بہت اچھی لگی آپ نے کہ علماء کرام ہیں یا مشائخ الزام ہیں, میں ان کا سلام پیش کرتا ہوں, لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو ان کے مریدین ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, نعت پڑھ رہا ہے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں نا کہ جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی, بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ اکثر تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں یا احادیث پڑھی جا رہی ہیں, تو اچانک کسی مطلب اسکالر کی یا نعت خواں کی کوئی قاری حضرات کی وہ آمد ہوتی ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہاں گیا وہ تقدس, کہاں گیا وہ ادب کا تقاضا قرآن کریم کی آیات کا, اللہ کی کلام کا اور نبی وسلم کے فرمان کا. میں دیکھتا ہوں کہ زوری صاحب ایک جگہ میں اور زوری صاحب بھی تھے, تو ہم جا رہے تھے, میں اس میں تو تلاوت ہو رہی تھی, تلاوت کر رہے تھے اپنا قاری کرامت نعیمی صاحب فیصل آباد کی بات آپ صاحب. تو زوری صاحب کھڑے ہو گئے کہ وہ ہمیں لا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں نا, جلدی جلدی آئیں نا. اس کے بعد زوری صاحب نے واپس آنا تھا, میں نے میری بعد میں نعت تھی, تو زوری صاحب نے پہلے لاہور میں آنا تھا پڑھ کے وہاں سے. تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا, کوئی نعرہ لگا دے گا, کوئی کچھ کر دے گا, حالانکہ میری پذیرائی کرے گا, لیکن مجھے اپنی پذیرائی ضروری نہیں. قرآن کا جو ان کا مقام ہے تو وہ میں نہیں کبھی کر سکتا. دیکھیں نا پھر تو یہ مجھے ساری زندگی کے لیے ان سبق مل گیا. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے اس سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے. پہلے اعظم جی کا میں نے شعر پڑھا, پھر میں نے زوری صاحب کا پڑھا. اللہ اکبر. یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بزرگوں کا خاصہ ہے, آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے استاد کی. امنا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی دیکھیں جو ہمارا آج کل کا سسٹم چلا ہوا ہے, اکیڈمیز بھی بنی ہوئی ہیں, اب تو 10 سے آگے بات بہت زیادہ آگے بھی چلی گئی ہے, میوزک کے اوپر نعت بھی آ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے کلام جو ہیں یقیناً جو قریشی صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ کس ہستی کا آپ کس ہستی کی شان آپ پڑھ رہے ہیں, کیا آپ کس کی مدد بیان کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض اوقات گیتوں کے اوپر وہ انہی اوزان کے اوپر اسی وزن پر پہلے شعر کو فٹ کیا جاتا ہے, پھر اسی لے کے اوپر اسی ٹون اسی طرز کے اوپر نعت پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو نعت کی بے ادبی نہیں ہے؟ تو ایسے جو تربیت کرنے والے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے ابھی؟ اور جس طرح ہمارے ہاں کے مدارس کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے اجازہ ہوتا ہے کہ جب حدیث آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب استاد آپ کو اجازت دیتے ہیں پھر آپ حدیث آگے پڑھا سکتے ہیں. تو نعت کے لیے کہ باقاعدہ کوئی ڈیکورم, کوئی باقاعدہ اکیڈمی, باقاعدہ کوئی ادارہ جو ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نعت سکھا سکے؟ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, آپ کی بات بہت بالکل بجا فرمائی آپ نے کہ ایک تو شاعر حضرات کچھ ایسے بھی آ گئے ہیں پنجابی کے کلام لکھتے ہیں لیکن فلمی طرز پہلے سوچتے ہیں, اس کے مطابق پھر لکھتے ہیں. صاحب ایسا ہے کہ اب صاحب میں معافی دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو آج کل جو نعت خواں حضرات ہیں, میں ان کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تنقید نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ ان کو برا بھی نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ وہ لکھی لکھا وہ گانا ہوتا ہے, غزل گیت ہوتا ہے, تو اس کے پاس شاعر کے عشق پہ اوپر لکھ دیں یا کر دیں, تو یہ اسی بحر میں اسی طرز میں وہ کر دیتے ہیں, اور اس میں گستاخی کا پہلو بھی نظر آ جاتا ہے. تو وہ اس کو کیسے وہ اثر کرے گا؟ یہ تو ایک وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک شاعر نے جو بات کی آپ نے کہ میں کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت دی, یہ تو اوپر سے آتا ہے, اور تلوار کی دھار کو وہ کہتے ہیں آپ. تو یہ شعراء کو بھی کچھ کرنا چاہیے یار, یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں کس کے لیے کہاں سے آغاز کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور حمدانی صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بعض اوقات آپ نے کہا کہ پڑھنے کے اگر آداب ہیں تو سننے کے بھی آداب ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ محافل کے اندر جہاں تو پہلے بات ہوئی کہ تقدس کا خیال ہونا چاہیے, کھڑا نہیں ہونا چاہیے آجے, تو کیونکہ آقا کی مدد بیان ہو رہی ہے, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ, کیونکہ اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, کہ آپ لوگ اکثر ان کو منع بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کریں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے جس طرح آپ نے پہلے روحانیت کی بات کی ہے, تو ایسی چیزیں کرنے سے جو وہاں پہ روحانی جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے, پورا ایک سما بنا ہوتا ہے, وہ خراب نہیں ہوتا؟
وہی بات وہی آ جاتا، پھر ادب وہ نہیں رہتا جی. اس میں بے شمار لوگ جو ہیں ایسے محبت والے کہ وہ نوٹ تو پیش کرتے ہیں لیکن ادب سے محبت سے ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنا آپ سب بات کر رہے ہیں. پہلے جو زمانہ ہوتا تھا جب ظہوری صاحب پڑھ رہے ہیں، اعظم چشتی صاحب پڑھ رہے ہیں ہمارے سے پہلے، تو وہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں تو وہ پہلے آتے تھے، بیچ میں نہیں آتے 2 بجے آ گئے. ہاں جی، تو سارا مجمع کھڑا کر دیا، اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں مان خصوصی ہوں یا کچھ ہوں، وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اچھا، حالانکہ ہم تو سارا کچھ نعت کے صدقے میں ہو رہا ہے سارا. اچھا، وہ بات یہ پھر یہی آ جاتی ہے تو وہ اپنی وہ بتاتے ہیں. جب پہلے نعت ہوتی تھی وہ اب میں عرض کر دوں تاکہ سننے والے دیکھ لیں، یہ نوٹ کر لیں کہ جب پہلے ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، بزرگ بیٹھ جاتے تھے جیسے آستانوں پہ مختلف جگہوں پہ، تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور نعت پڑھ رہا. وہ پیسے نہیں لیں، اگر وہ ان کو نذرانے دے رہے ہیں تو پیر صاحب کے آگے رکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آئے ہیں تو پیر صاحب کے آگے آتے تو بالکل ٹھیک تھا. اس میں ایسا کوئی مذائقہ نہیں تو ہوتا تھا کہ وہ آ کے تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا تھا. اب بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. مدانی صاحب کو صاحب آخری میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کمرشلائزیشن آ گئی، لوگ پیسے طے کرنے لگے نعت خوانی کے اندر بھی. تو کیا پیسے طے کرنا پہلے اور معاوضہ طے کرنا، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یا کوئی اپنی خوشی سے دے دے اس کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھو نا، مثال کے طور پہ گلوکار ہیں یا گلوکارہ ہے تو وہ پیسے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گانا گانا انہوں نے اپنا جو ان کا یہ کام ہے. اب وہ نعت جو اگر ہے وہ کہتے ہیں بھی کتنے آپ پیسے لیں گے، اس میں وہ بھی مجرم ہے. صرف نعت خوانی ہے، وہ نعت خوانی جو کروا رہا ہے. اب وہ ایک آدمی کو کہا، وہ اس کو برا کہتا تھا، وہ برا کہتا تھا، وہ یار وہ اچھا نہیں ہے، میں نام نہیں لیں گا. تو وہ دوسری محفل میں دیکھا وہ اسی میں وہ نعت خواں تھا. اچھا تو اس نے کہا، ہم نے کہا کہ نہیں یار، اس نے وہ ٹکٹ دی تھی نا اس کو کراچی کی ٹکٹ دی تھی. انہوں نے کہا میں ٹکٹ دے دوں گا تو وہ آپ اس کو ہی بلائیں. تو میں نے کہا پھر تو آپ نے نعت خوانی نہیں کرائی، اس کے اپنے بھائی کی بات مانی ہے. تو آپ برا بھی اس کو نعت خواں کو کہہ رہے تھے، دوسری جگہ آپ برا کہہ رہے ہیں، وہی لوگ ان کو بھی بلاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اگر کوئی خوشی سے کوئی دیتا ہے تو اس کو وہ تو نذرانہ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو نذرانہ ہے، طے نہیں کرنا چاہیے، طے نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے دونوں کو اتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ یہ اپنے گمان میں بھی انسان کے نہیں ہوتا، ان کے گمان میں بھی نہیں ہے ہمیں جتنا ملتا ہے. اللہ اکبر. یقیناً سچی بات ہے کہ جب اللہ کے لیے بندہ نکلتا ہے اور نہیں پسند کی محبت میں نکلتا ہے تو یقیناً کیسے اللہ اس کو محروم رکھ سکتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، اسلامی اسکالر ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا علی وقار قادری صاحب، ہم نے نعت پڑھنے پر اور نعت سننے کے آداب پر بات کی اور ہمارے ساتھ حمدانی صاحب نے اور قریشی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں کلیئر کر دیں اور جو آداب کے تقاضے تھے ان کو سننے اور سنانے کے دونوں میں بات کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو محافل کرواتے ہیں، جو آرگنائزرز ہوتے ہیں یا کوئی تنظیموں کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سجیشنز ہیں کہ کیا وہاں پہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو بجا لایا جا سکے؟ اور کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ عمل کرتے کرتے جو ہے اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں چھوڑ جائیں اور کوئی غلطیاں ایسی سرزد کر دیں جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتی ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. معزز نعت خوان حضرات تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ ان کی خدمت میں بھی سلام. گزارش یہ ہے کہ یہ پورا پروسیس، ابھی میں کچھ سوالات کے جوابات بھی سن رہا تھا، یہ پورا پروسیس جو نعت خوانی کا ہے یا محافل نعت کا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں بنیادی حیثیت رکھیں. ایک اخلاص ہے اور دوسرا ادب. آپ کا ہر کام مبنی پر اخلاص ہو اور ہر کام میں ادب کے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں تو باقی سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اب نعت خوانوں کے حوالے سے اور محفل نعت منعقد کرنے والوں کے حوالے سے
جو بھی آپ نے خاص طور پہ سوال پوچھا، ایک کمپٹیشن کی فضا بن گئی ہے، اور اس نے اتنا بڑا اشتہار بنایا، ہم نے اس سے بھی بڑا بنوایا، اس نے یہ ناز خان بلائے، ہم نے یہ بھی بلوایا۔ میں چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ خود بیٹھتا اٹھتا ہوں اور یہ ڈسکشن سنتا ہوں کہ اس سے بڑی محفل ہونی چاہیے، تو محفل اگر آپ ایک گھر کے ایک کونے میں بھی اخلاص سے کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو مقبول ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس سے نکلنا چاہیے کہ اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، اخلاص کے لیے کریں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسری چیز یہ ادب کے تقاضے ملحوظ رکھیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ملحوظ نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ کوئی رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں شخصیات بڑی ہیں، اللہ رسول کو ہم نے چھوٹا کر دیا معذرت کے ساتھ۔ جب کوئی شخصیت آتی ہے، نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ایون کہ تلاوت قرآن مجید کی جا رہی ہوتی ہے، اور قاری صاحب کے آگے سے پاک کے جھٹک سے مائک اٹھا لیا جاتا ہے، وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو شخصیت آ رہی ہے ان کے نعرے اور ان کے واہ واہ اور وہ معاملات شروع کرتی ہے۔ بالکل یہ نہایت غلط بات ہے، بلکہ یہ گستاخی ہے، اور ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات کو تو گستاخی سمجھ لیتے ہیں، جو گستاخانہ امور ہیں اس کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ یہ اس کو بالکل آپ نے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے نعت خوانوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا، دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اسامہ صاحب، نعت خوانی کا ایک مقصد ہے۔ سوچنے کی بات یہ کیا آج ہم نعت خوانی سے وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی میں بتاتا ہوں، نعت خوانی اس وقت یہ اختر قریشی صاحب کو نکال دیں، مروب حمدانی صاحب کو نکال دیں، اس طرح کے اور چند ایک لوگوں کو نکال دیں، اب جو پروفیشنلزم آ چکی ہے اس میں نعت خوانی پتہ کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، نعت خوانی تساہل پسندی دین میں متعارف کروا رہی ہے۔ نعت خان ہمارا یہ کہتا ہے تو 4 بار یا رسول اللہ دا نعرہ لا، جنت ٹکٹ سے تیری جیب وچ، تینوں کی لوڑ ہے نماز پڑھ، آئیے سمجھ۔ اچھا اس کے بعد ہماری نعت کیا کر رہی ہے؟ اس کے بعد آج کل کی نعت خوانی جو ہے وہ دین کے بنیادی تصورات کو خلط ملط کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عقیدہ شفاعت، وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک حق عقیدہ، اور احادیث صحیحہ میں اس کا بالکل اطلاق ہے، اس کی احادیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امت کے کبائر کرنے والے جو ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، لیکن اس کی آڑ میں گناہوں کو پروموٹ کرنا اور اس کی آڑ میں اعمال صالحہ کو ہلکا جاننا اور اعمال صالحہ کا تمسخر اڑانا اور نمازاں نے روزے نے کی کرنا ہے، انسان کو شفاعت میں لے جانا۔ بالکل جو عقائد کی باتیں ہیں اور جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو اصول ہیں، اصول دین جو ہیں، ان کو سچی بات نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو پہلے بھی ہمارے جو بالکل ایسے ان کو ہلکا کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، اللہ کی رحمت کا تو ہم بیان کرتے ہیں، اسی رب کی شان قہاریت ہے، اسی کے آگے ہم جواب دیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم بھول کیوں جاتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ہمیں عقائد کی جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا احتیاط کرنی ہے اس معاملے میں بھی، اور جو اصول دین ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو شخصیات جو ہیں ان کا جو آپس میں جو تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے احترام جو ہے، ان کو مناقب کو فضائل کو کیسے بیان کرنا ہے، یقیناً بڑی آپ نے خوبصورت بات کی۔ ہمیں یہ پہلے جو ہمارے مہمان حضرات یہ بھی بات کر چکے کہ جو کلام لکھنے والے جو ہیں ان کو اس چیز کا بڑا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ سچی بات ہے یہ پل صراط کی مانند ہے، تو انسان تھوڑا سا ڈگمگایا تو یقیناً انسان نقصان اٹھا سکتا ہے، تو لیکن یہ عمل اتنا عظیم ہے، تو اس عمل کی سچی بات ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیکوریم ہونا چاہیے اور جو اس کے آداب ہونے چاہیے ان کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ناظرین کرام کیونکہ یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے، تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ مزید ایک پروگرام جو ہے انہی مہمان حضرات کے ساتھ ہم کریں، تاکہ مزید جانے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے نوجوان لوگ اب نعت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت میں سمجھتا ہوں عمل ہے، اور نوجوان اگر اس کی طرف آتے ہیں تو اس چیز کی تحسین ہونی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو۔ تو اس کے لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ایک مزید جو ہے پروگرام جو ہے ان بڑی شخصیات کے ساتھ کیا جائے، تاکہ مزید سیکھنے کی جو ہے ہم کوئی گنجائش میں موجود ہو تو بیان کر سکیں اور سیکھ سکیں۔ ناظرین کرام آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم ان ساری باتوں پہ عمل بھی کر سکیں، اور آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور بزرگان دین اولیاء کرام کی سچی محبت اور قیامت میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام آج کے پروگرام سے اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔